یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کا اس کے دوسرے مشارکات سے، حیوانات سے، بہائم سے، چوپایوں سے جو تفوق ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ جس طرح میں اور آپ دیکھنے سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس طرح میں اور آپ کھانے اور پینے کی ضروریات ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، باقی حیوانات کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں، تو ہمارا شرف، انسان کا شرف باقی مخلوقات سے کس طرح ہے؟ بہت سارے جانور ہیں جو ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، بہت سارے جانور ہیں جن میں پنجوں میں زور زیادہ ہے، قوت شامہ کئیوں میں زیادہ ہے، قوت باصرہ کئیوں میں زیادہ ہے، ان میں جرأت، ہمت، بہت توانائی موجود ہے، لیکن انسان اشرف کیوں ہے؟ قد کے اعتبار سے اس کو شرف نہیں ہے، ہاتھی بہت کا داور جانور ہے۔ طاقت اور زور کے اعتبار سے یہ انسان اشرف نہیں ہے، شیر میں اس کے پنجوں میں طاقت بہت زیادہ ہے، قوت شامہ گرج کی زیادہ ہے، اڑان بھرتا ہے شاہین تو فضائے بسیط کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہت نافع وجود ہیں حیوانات میں، لیکن انسان جو ہے وہ اشرف کیسے ہے، وہ افضل کیسے ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، انسان کے شرف کا سبب علم ہے۔ ہمارے مناطقہ نے کہا کہ وجہ ممیز نطق ہے، انسان بولتا ہے باقی بول نہیں پاتے، تو اس نطق کی وجہ سے وہ اپنے مشارکات سے ممتاز ہے۔ یہ حیوان ناطق ہوا، نطق کی وجہ سے ممتاز ہوا۔ یہ بات امام اہل سنت سے پوچھی گئی، ملفوظات میں درج ہے کہ آپ نے کہا کہ انسان نطق کی وجہ سے ممتاز نہیں ہے، انسان علم کی وجہ سے ممتاز۔ رہی بات نطق کی، تو فرشتے بھی تو ناطق ہیں، تسبیح و تحلیل کے علاوہ ان کا نطق ہی نہیں ہے، لیکن فرشتوں کی پیشانی بھی حضرت انسان کے سامنے جھکائی گئی، اور اس کا سبب کیا ہوا؟ علم۔ جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کے ترانے پڑھتے ہیں، تیری تقدیس کے گیت گاتے ہیں۔ تو کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے گئے، اور وہ چیزیں پھر فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی، اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے قاصر تھے نام بتانے سے، انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں بتا سکتے، ہم تو وہی بتا سکتے ہیں جو سکھائے گئے ہیں، پڑھائے گئے ہیں۔ کہا اے آدم اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو پھر فرشتوں سے مخاطبت کی، میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں زمین آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، جو پوشیدہ رکھتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر کہا اب اس کا تفوق تمہارے اوپر آ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا۔ امام راضی نے لکھتے ہیں حتی القصا والقصیا، یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ ہے، یہ بھی بتا دیا یہ پیالی ہے، صفاتھا ونعوتھا، چیزوں کے وصف بھی بیان کر دیے، طریقے استعمال بھی بیان کیے، چیزیں بنتی کیسے ہیں، ٹوٹ جائیں تو کیسی جوڑی جاتی ہیں، طریقہ استعمال کیا ہے، ایک ایک چیز بتا دی۔ اور اردو میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، سندھی میں کیا کہتے ہیں، 70,000 بولیاں بھی سکھائی گئی تھی۔ جب سب بتا دیا تو کہا اب اس کا علمی تفوق تمہارے اوپر واضح ہو گیا، اب اس میرے شاہکار کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں کی تقدس مآب پیشانیاں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جھکائی گئی، اور فرشتوں نے سجدہ کیا جناب آدم علیہ السلام کو۔ یہ سجدہ تعبدی نہیں تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے ایک باغ میں، انہوں نے شکایت کی تھی ہمارا اونٹ دیوانہ ہو گیا، تو آقا کریم علیہ السلام اس اونٹ کو سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے، تو جو ہی پھاٹک کھولا تو وہ دور سے بھاگتا ہوا کہ حضور کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ تو صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو برجستہ کہا نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چلتا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں، یہ جانور ہو کے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو شریعت اسلامی میں سجدہ جائز نہیں، سجدہ تعبدی کبھی بھی جائز نہیں رہا، تعظیمی سجدہ بعض شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔
کسی کے لیے جو ہے وہ تعظیماً بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو معبود نہیں مانتا، الہ نہیں مانتا، تعظیماً سجدہ کر رہا ہوں، تو ہماری شریعت اس کی بھی اجازت دیتی. بلکہ الانحناء للسلطان اور لغیرہ مکروہ، اگر محض سر بھی جھکایا جائے وہ بادشاہ کے لیے یا کسی اور کے لیے تو شریعت نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے. سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، رکوع تک جھکنا تو دور کی بات ہے، سر بھی نہیں کسی کے آگے جھکائیں گے. یہ سر صرف رب کے آگے جھکنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. تو سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیم ہی تھا جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا. اللہ اکبر. اب حضرت آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ ٹھہرے، یہ عزت افزائی ان کے حصے میں آئی، یہ تکریم ان کا مقصود ہوا. تو یہ کیسے ہوا؟ علمی تفوق کی وجہ سے. علمی باقپن ان کا جب ظاہر ہوا اور علمی تفوق جب ثابت ہو گیا تو پھر فرشتوں کی پیشانیاں جھکا دی گئی. تو انسان کا دیگر مخلوقات سے، دیگر مشارکات سے، بہائم سے، چوپایوں سے، پوری مخلوقات سے جو تفوق ہے وہ بوجہ علم ہے. تو علم سے ہی انسان ممتاز ہوگا. اگر علم نہیں ہے اور جہالت کے زمرے میں ہے تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر کہلائے گا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے. اگر علم کے نور سے مالا مال ہوتا ہے تو مسجود الملائکہ بنتا ہے، فرشتوں سے بھی افضل قرار پاتا ہے. اور اگر یہ جہالت کا مارا ہوا ہے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کا شرف ہی علم کی وجہ سے. آپ نے دیکھا ہو کہ جو کتا شکار کے لیے سکھایا گیا ہو تو وہ جو شکار مار کے لاتا ہے تو وہ شکار حلال ہوتا ہے، اور عام کتا اگر لے آئے تو وہ شکار حرام ہوتا ہے. تو جو کتا سیکھ جائے وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. تو انسان سیکھ جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یعنی جو کتا سیکھ جائے وہ بھی ممتاز ہو جاتا ہے. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ وعلم آدم الاسماء کے تحت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے ہم چلتے ہیں اور وادی نمل کے قریب سے جب گزرنے لگے تو وہاں چونٹیاں تھیں بہت ساری. تو انہوں نے جب لشکر سلیمان آتے ہوئے دیکھا تو کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. تو یہ بات جب اس چونٹی نے کی، حضرت سلیمان پیغمبر نے اس کی بات کو سنا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، قرآن نے بتایا اس کی بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے. اللہ اکبر. اب حضرت امام رازی یہاں جو بات کرتے ہیں کہتے ہیں اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا. اور قرآن کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت اس چونٹی کے نام پہ ہوئی. دیکھیے نا، یہ روڈوں کے نام رکھے جاتے ہیں مختلف شخصیات کے نام پہ. یہ پطرس بخاری روڈ ہے، یہ جناح روڈ ہے، یہ شارع قائدین ہے، یہ علامہ اقبال روڈ ہے، یہ لیاقت علی خان روڈ ہے. تو کوئی بڑی شخصیات کے نام پہ روڈوں کے نام رکھے جاتے ہیں، چوکوں کے نام رکھے جاتے ہیں. تو قرآن کی 114 صورتوں میں ایک صورت کا نام اس چونٹی کے نام پہ رکھ دیا گیا، اس کو پروٹوکول دیا گیا. ذات کی چونٹی ہے لیکن نام اس کے نام پہ قرآن کی ایک صورت. تو اس چونٹی کو یہ شرف کیسے ملا؟ تو امام راضی نے فرمایا اس چونٹی نے کہا تھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. وہ چونٹی جانتی تھی کہ نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. جس لشکر نے نبی کی صحبت پائی ہے تو وہ ظالم نہیں ہو سکتا، وہ جابر نہیں ہو سکتا کہ پاؤں تلے تمہیں روند دے. تو اگر تم روندی جاتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توجہ نہیں ہوگی، وہ اپنے کام کی طرف اپنی طرف جا رہے ہوں گے اور تم بے خبری میں ان کی عدم توجہ کی وجہ سے کچلی جاؤ گی. تو اس نے یہ جو لفظ کہے کہ تم عدم توجہ کی وجہ سے بے خبری میں کہیں کچلی نہ جاؤ تو تم اپنا دفاع خود کر لو اور بلوں میں داخل ہو جاؤ. چونٹی جانتی تھی پیغمبر کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے حشرات الارض کو بھی نہیں کچل سکتا. یہاں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ بات تو چونٹی بھی جانتی ہے کہ نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اور جو خود کش جیکٹ باندھ کر کے انسانوں کے انبوہ میں گھس جائیں اور پھر پھٹ جائیں اور بچوں کے چیتھڑے دیواروں کے ساتھ چپک جائیں
اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرتے پھریں کہ یہ کارنامہ ہم نے سر انجام دیا ہے، وہ شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے لشکر کی خصلت ہے کہ وہ جان بوجھ کر چیونٹی کو بھی ضائع نہیں کرتا، تو وہ چیونٹی اس بات کو جانتی تھی کہ نبی کے لشکر کا مزاج کیا ہوتا ہے، اس علم کی وجہ سے امام راضی فرماتے ہیں قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جو شرف دیا ہے، چیونٹی اگر پڑ جائے یا اتنا جان لے تو وہ سردار بن جاتی ہے، کتا سیکھ جائے تو وہ شکاری کتا اور عام کتے میں فرق ہو جاتا ہے، اور انسان سیکھ جائے تو پھر اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بہتر کام کیا ہے، سب سے بہتر وظیفہ کیا ہے؟ سب سے بہتر وظیفہ سیکھنا اور سکھانا۔ علماء نے کہا کہ کسی کو اگر یہ خبر ہو کہ تیری زندگی کی چند سانسیں باقی رہ گئی، اللہ کے علم میں ہے، قطعی اس کے علم میں اندازہ ہے، ڈاکٹر کا رپورٹیں بتاتی ہیں کینسر اس درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ 2-3 مہینے کے آپ مہمان ہیں، یہ اگر ڈاکٹر نے کہا ہے تو اس نے اپنے ظن کی وجہ سے کہا ہے، قطعی علم اللہ کے پاس ہے، وہی اس کی شان ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون کب مرے گا اور کس جگہ مرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ڈاکٹر نے جو بتایا وہ اس کا اندازہ تھا، اب اس کو پتا چل گیا کہ 2 ماہ 3 ماہ کا مہمان، یا اس نے کہا کہ صرف 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے تیرے پاس ہیں، بس اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ یوں ہی وینٹیلیٹر سے اٹھایا جائے گا، چند سانسیں ہوں گی، اس کے بعد جو وہ موت واقع ہو جائے گی۔ تو علماء نے کہا اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کسی وجہ سے، یا کسی کو پھانسی کا حکم ہو گیا 7 بجے پھانسی ہوگی، تو 5 بجے اس کو اگر پتا چلا تو 2 گھنٹے کے اندر وہ کیا کرے؟ یا کسی نے کسی کو گرفتار کر لیا، کہا کہ تجھے صبح ہم گولی مار دیں گے، اغوا کر لیا، کسی وجہ سے کسی کو معلوم ہو، اندازہ ہو جائے، غالب گمان ہو جائے کہ بس میری موت آئی تو اس کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا، تو وہ کون سا نیکی کا کام کرے؟ بہت سارے نیکی کا کام ہے، وہ کون سا نیکی کا کام کرے چونکہ اس کے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا؟ تو فرمایا گیا کہ وہ علم سیکھنے میں لگ جائے، وہ آدھا گھنٹہ ہے، وہ گھنٹہ ہے، اگر اس کو پتا چل جائے میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے تو وہ علم کی طلب میں لگ جائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا جو طلب علم میں لگا ہوا تھا، تکمیل نہیں کر سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی، قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، اتنا اونچا مقام اس کو ملے گا جو علم طلب کرتے ہوئے اپنی موت کی آغوش میں اتر جاتا ہے۔ تو بہترین وظیفہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ علم ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے حجرہ انور سے، تو مسجد نبوی میں 2 طرح کے حلقے لگے ہوئے تھے، ایک ذکر کا حلقہ لگا ہوا تھا، لوگ ذکر و فکر کر رہے تھے، اور ایک علم کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ذکر کے حلقے کو بھی پسند کیا، لیکن خود جا کے علم والے حلقے میں بیٹھے۔ تو ہمارے دین کا اگر آپ مجھے کوئی دوسرا نام پوچھیں کہ اس دین کا ایک نام تو دین اسلام ہے، تو اگر کسی اور نام سے ہم اس دین کو پکارنا چاہیں تو کیا ہوگا اس دین کا نام؟ تو میں کہوں گا اس دین کا دوسرا نام دین علم ہے۔ یہ علم کا دین ہے، اقرا، جس دین کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، پڑھنے کے حکم نامے سے اس دین کا آغاز ہوتا ہے، وحی کا نزول اقرا سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے درس دیتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ علم کی توفیق عطا فرما۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ صبح اس حال میں کر کہ تو خود عالم ہو، یعنی تیری صبح اس حال میں ہونی چاہیے کہ تو عالم ہے، لیکن ابھی ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے۔ فرمایا متعلم، چلو یہ نہیں ہو سکتا تو علم سیکھنے والا ہو جائے، اور کہا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو جائے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو فرمایا ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو جائے، اور فرمایا ولا تکن خامسا، 5واں نہ بننا، ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی یا تو ہمیں عالم ہونا چاہیے، یا طالب علم ہونا چاہیے، یا علماء کے ساتھ مجالست ہونی چاہیے، بیٹھے اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں تو جہاں بھی ہیں علماء کے ساتھ ہمارے دل میں محبت کا ربط ہونا چاہیے، اور چوتھا فرمایا نہ ہونا، ان چاروں میں سے کسی ایک طبقے کے اندر تیرا ہونا ضروری ہے، اور 5واں نہ ہونا، فرمایا اگر 5واں ہو گیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں عالم بننے کی تلقین کی گئی، ہمیں طلب علم میں رہنے کی تلقین کی گئی، اور جو شخص علم سیکھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں تلے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ رضا لطالب العلم، طالب علم کی رضا جوئی کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے،
یہ تکریم ہے اس کی، یہ عزت افزائی ہے اس کی. اور فرمایا آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ علماء کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی علماء کی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. تو اس لیے ہمیں علم کے فروغ کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنا چاہیے. اس میں ہم خود عالم بنیں، اللہ ہمیں توفیق دے. خود عالم نہیں بن سکتے تو طلب علم کے راستے پہ رہیں، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں، اور یا پھر معاون بن جائیں. ہم مدارس دینیہ قائم کریں، طلباء کی اعانت کریں، طلباء کے لیے ماحول فراہم کریں، ان کی ضرورت کی تکمیل کریں. طالب علم گلی سے گزر رہا ہو، دین کا طالب علم، تو اس کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں کہ یہ میرے رسول کا دین سیکھ رہا ہے. تو آپ کا یہ عمل بھی اللہ رسول کی قربت کا ذریعہ ہوگا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اٹکلیاں بھی کرتے ہیں، عمر ایسی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم نظر زیادہ رکھتے ہیں اور تنقید زیادہ رکھتے ہیں. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مدرسہ تھا تو وہاں کچھ طالب علم پڑھتے تھے، تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے تو شرارتیں بہت کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے ریٹائرمنٹ لے کے اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. کبھی گھی کا کنستر اٹھا کے لا رہا ہے، کبھی آٹے کی بوری لاد کے کمر پہ لا رہا ہے. اور انہوں نے بچوں نے شرارتی عمر ہوتی ہے تو اس کا نام رکھ دیا حمار، گدھا. تو جب بھی وہ کھانے کا وقت ہوتا ہے کہتے بس وہ گدھا گیا ہوا ابھی آتا ہے تو کھانا لاتا ہے ہم کھاتے ہیں. تو اس کو ایک دن پتہ چل گیا کہ یہ بچے تو مجھے گدھا کہتے ہیں، تو اس کو بڑا غصہ آیا، انسان کی فطرت ہے. کہا میں تمہاری نوکری کروں، کوئی مزدوری نہیں لیتا، یہاں سے تنخواہ نہیں لیتا، اپنے گھر سے کھاتا ہوں، اور تمہارے لیے جو ہے وہ سخت گرمی میں کبھی گھی لاد کے لا رہا ہوں کمر کے اوپر، تم مجھے گدھا کہتے ہو. اس نے سب کو چھوڑ دیا، غصے سے واپس چلا گیا گھر. رات ہوئی، سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حشر کا منظر جاگا، اور وہ طالب علم ہیں اور طالب علموں کو جنت کا حکم ہوتا ہے، اور وہ مچل جاتے ہیں کہ ایسا نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا نہیں جائے گا. تو یہ صبح پھر واپس آ گیا، کہا تو مجھے گدھا کہو، حمار کہو، کھوتا کہو، نوکری میں تمہاری کروں گا، اس لیے کہ تم اللہ رسول کے پیارے ہو. تو ان طلباء سے پیار کیجئے، اعانت کیجئے، اچھی نظروں سے، تحسین والی نظروں سے ان کو دیکھیے. علماء کی دیکھو میرے جیسے گنہگار بھی ہوتے ہیں، بعض کا کسی ایک شخص کی خرابی کی وجہ سے ہم پورے طبقے کے خلاف ہو جاتے ہیں. برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں. یہ پیغمبروں کا طبقہ ہے کہ جو صاف ہے، پیغمبروں کا طبقہ ہے جو سارے معصوم ہیں. علماء میں بھی، طلباء میں بھی، تاجروں میں بھی، صوفیوں میں بھی، درویشوں میں بھی، جو ہے وہ ملازموں میں بھی، سب میں کوئی اچھے برے سب ہوتے ہیں. لیکن ہم حسن ظن رکھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. ہم علم کی قدردانی کی وجہ سے جو ہے وہ علماء کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں.